बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज तोशाखाना केस की अडयाला जेल में समाअत थी, जिसमें आज 36 दिन जो रिमांड के हैं वो पूरे हो रहे हैं। 40 दिन रिमांड के जो एक नैब तरामीम की गई थी वो इसी वजह से की गई थी क्योंकि इन्हें पता था कि खान साहब और बीबी साहबा के ऊपर ये मुकदमात हमने बनाने हैं, तो लिहाजा रिमांड जो है वो उसकी 40 दिन तारीख रखी जाए कि 40 दिन तक जो है वो फिजिकल रिमांड दिया जा सकता है और कानून के अंदर तरमीम लाने का मकसद ही ये था। उस मकसद के अंदर ये पूरे हुए हैं। 36 दिन में जितने सवालात खान साहब से किए गए हैं, मैं आपके सामने वाज़ह करना चाहता हूँ कि खान साहब ने कहा कि तोशाखाना के हवाले से मेरा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। मैंने इससे पहले जो मेरे ऊपर केस बनाया गया जिसमें खान साहब को 14 साल सज़ा दी गई, उसमें भी यही सवाल खान साहब के सामने रखे गए और खान साहब जवाब दे चुके हैं। लेकिन बिला वजह खान साहब और बीबी साहबा को मेंटली तौर पर टॉर्चर करने के लिए, हरासा करने के लिए ये रिमांड की सज़ाएँ की गई। और अदालत भी, हम हैरान हैं कि अदालतों को चाहिए कि इंसाफ से वो देखें कि अगर 108 गिफ्ट्स हैं तो आपने 108 दफ़ा केस चलाना है, 108 दफ़ा ट्रायल करना है, 108 दफ़ा सज़ा देनी है। एक जुर्म के ऊपर एक दफ़ा सज़ा होती है, ये नहीं होता कि एक जुर्म के ऊपर आप 10 दफ़ा सज़ा दे दें। खान साहब ने एक अपनी स्टेटमेंट जो है रिटन अपने हाथों से लिख कर दी, लेकिन उसको तब्दील कर दिया गया। खान साहब ने कहा कि ये तो मेरी स्टेटमेंट ही नहीं है, इसे आप तब्दील कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने वाज़ह करना चाहता हूँ कि ये झूठे केसेस इन्होंने बनाए और उसके अंदर फिर तरमीम की ताकि अपनी मनमर्जी के मुताबिक जो है उस केस को आगे प्रोसीड किया जाए। आज तोशाखाना केस के अंदर वकला की टीम को फिर वही मसाइल, एक वकील को अंदर जाने दिया गया है, फोकल पर्सन इंतज़ार भाई उनको भी रोका गया है, बाकी लीगल टीम को भी रोका गया है। दूसरी तरफ से नैब के जितने वकला आए उनको इजाज़त है और वो जितने उनके पास डाले गाड़ियाँ होती हैं वो सारा लेकर अंदर चले जाते हैं। उनको वहाँ पर वैसे अंदर भी जाकर प्रोटोकॉल हासिल होते हैं, चाय चल रही होती है, बिस्किट चल रहे होते हैं, जो मर्जी है उनको दिया जाता है। लेकिन हमें तो गेट के बाहर ही रोक लिया जाता है, घंटा घंटा 2-2 घंटे खड़ा किया जाता है। अभी 12:30 का टाइम हुआ है, तो 12:30 आप देख लें कि 10 बजे से आकर 2.5 घंटे हमें गेट के ऊपर खड़े कर रखा है उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि जी अंदर बस एक वकील आ जाए। भाई क्यों? कोई केस होता है तो उसके अंदर मुकम्मल लीगल टीम पूरी उन्होंने जाकर असिस्ट करना होता है। हर एक की अपनी अपनी तैयारी होती है, हर एक ने अपने अपने दलाइल देने होते हैं। और वैसे अगर आपने ओपन ट्रायल किया हुआ है तो वकील अगर उसमें वकालतनामा हो या ना हो, उसका खान साहब कि जितने वकला हैं उनका राइट है, क्योंकि दीगर केसेस के अंदर भी वो केस कर रहे हैं, मुलाकात भी हो जाती है, केस में कोई मामलत भी हो जाती है, बाकी चीज़ें भी हो जाती हैं। लेकिन आपने वकला के ऊपर तो पाबंदी लगाई हुई है, साथ जनरल पब्लिक जो नामालूम लोग अंदर आप लेकर जाते हैं जिनका कोई पीटीआई के साथ अलग नहीं है, हमारे ये टाइगर सारे आप देख रहे हैं साथ खड़े हैं, इनको रोका जाता है। ये पीटीआई के फेस हैं, इनको रोका जाता है और जहाँ पर जिनको जानती नहीं है उन्हें भिजवाया जाता है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो मीटिंग थी 2020 के अंदर, उसकी कॉपी लेने के लिए हमने मौजूद अदालत से सदा की, वो हमारी सदा खारिज कर दी गई। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं जहां पर आज समाअत है। हम यही सदा करेंगे कि 2020 के अंदर एक केस जो ये 190 मिलियन पाउंड है वो ख़त्म हो चुका है। वो तफसीलात सामने आनी चाहिए, कौम के सामने आनी चाहिए, अदालत के सामने हम रखेंगे कि एक केस जब 190 मिलियन पाउंड उस वक्त आया और नैब ने धमाल डाली, आज वही नैब दोबारा केस स्टार्ट कर रहा है। उस वक्त केस क्यों क्लोज़ किया गया? इसी वजह से क्लोज़ किया गया ना कि उसको आगे नहीं प्रोसीड करना, वो नहीं समझते थे। तो दोबारा केस को उठा के और दोबारा इसको प्रोसीड किया गया और खान साहब बीबी साहबा को इम्प्लीकेट किया गया कि इन्होंने कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लिया है। परवेज़ खटक आया, जुबैदा जलाल आई, आज़म खान आया, एक ने या उसके अलावा जितने गवाह, एक ने ये नहीं कहा कि खान साहब ने अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लिया है। इसी तरह तोशाखाना केस के अंदर इनाम शाह को जो पीछे अप्रूवर बनाया गया था उसको दोबारा लाया जा रहा है। अब इनाम शाह जिसको 2 तनख्वाहें ले रहा था तो उस वजह से उसे निकाला गया, उसी अप्रूवर बनाकर एक घर का एक मुलाजिम है। तो क्या वो मिलिट्री सेक्रेटरी से या हुकूमती लेवल पर सारे मामला उसने देखने थे, जो घर में सिर्फ एक होता है, एक मुलाजिम होता है? ठीक है, तो ये आपके सामने मौका वाज़े रखना बड़ा ज़रूरी था। इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहता था कि काजी फायद साहब, उनके ऊपर हम मुकम्मल तौर पर अदम एतमाद कर चुके हैं। रिक्यूज़ल की दरखास्तें हमारी जा चुकी हैं। वो तमाम केसेस से जो खान साहब के हैं या बीबी साहबा के हैं या पीटीआई के हैं, उनसे खुद को अलहदा करें, क्योंकि जिस तरह हमारे से बल्ले का निशान लिया गया, हमारे लोगों को नहीं जाने दिया गया, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई,
ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ کوئی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہی نہیں ہوئی، درخواست لے کر گئے اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ کوئی وائلیشن ہو رہی ہے، کوئی اغوا نہیں ہو رہا ہے، کوئی کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ کہیں اور پر مولیات کا کیس ہو تو القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے ریمارک دیتے ہیں، کہیں کوئی اور دھرنا کیس چل رہا ہو تو ہمارے اوپر کہتے ہیں کہ اس وقت روک لیا جاتا تو یہ 9 مہینہ ہوتا. تو یہ ایسی چیزیں کر کے ریمارکس دے کے وہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں. ان کی اہلیہ جو خان صاحب کے بارے میں کیسز بھی کر چکی ہیں، باتیں بھی کر چکی ہیں، پریس کانفرنس کر چکی ہیں ان کے خلاف. تو یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. تو یہ جب اس طرح کی صورتحال آ جائے تو اخلاقی طور پر جب کسی ایک جج پر اعتراض کیا جاتا ہے تو اسے بینچ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ آج آڈیو لیک کیس سپریم کورٹ کے اندر لگا ہوا تھا. وہاں پر معزز جج صاحب کہتے ہیں کہ کھوسا صاحب اور بشرا بی بی کی جو ریکارڈنگ ہے ہو سکتا ہے ان سے کسی نے سوال پوچھا ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے خود ریکارڈ کر کے چلوائی ہو. یعنی کتنی مذاکرہ خیز بات ہے. ججز لیٹر لکھ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں، ویڈیو کیمرے لگائے جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں اور لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کی جا رہا ہے، استعمال کی جاتی ہیں. کیا کوئی اپنی تصدیق کرائے گا کہ اپنی پرسنل باتیں جو ہے وہ خود میڈیا کے اوپر دے گا؟ بجائے یہ کہ وہ ججز جو انصاف دینے کے لیے کھڑے ہیں، جو انصاف کے لیے آگے قدم بڑھا رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے خود کہا ہے کہ ہمیں ایجنسیوں نے ہمارے اوپر پریشر ڈالا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں اس آڈیو لیک والے کیس کے اندر سے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آئیں بتائیں کس لاء کے تحت ریکارڈنگ کی جاتی ہے پھر اسے پبلش کیا جاتا ہے، کیوں بلیک میل کی جاتا ہے. بجائے یہ کہ جناب ان کا ساتھ دیا جاتا، معزز جج جو ہیں وہ الٹا کھڑے انہوں نے کہا ہے کہ آڈیو لیک کیس جو ہے اس کی جو ہے وہ ٹرائل جو ہے اس کی جو پروسیڈنگ ہے وہ روک لی جائے. اس کے ساتھ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر اس سے ہم 12 کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنا استعفیٰ دے. ہم پھر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور تمام ممبران اپنا استعفیٰ دیں. انہوں نے جو دھاندلی زدہ الیکشن کروایا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ یہ جو راجہ سلطان سکندر ہیں اس کی جو وائف ہیں، اس کی جو اہل خانہ ہے، بیٹی ہے جو بھی، ان تمام لوگوں نے مجھے ووٹ دیے ہیں کیونکہ میں عمران خان کا امیدوار تھا اور میرا جو حلقہ ہے اس کے اندر ان کا گاؤں ہے جس کا نام ہے چھانٹ. اب جو چھانٹ ہے اس موضع سے یہ سینکڑوں کی لیڈ سے ہم نے الحمدللہ اس جو راجہ سلطان سکندر اس نے تو ووٹ نہیں دیا، اس کو الحمدللہ ہم نے ہرایا ہے اور وہاں سے بھی کپتان کے جو ہیں امیدوار جیتے ہیں. جس کے علاوہ میں کہنا چاہوں گا کہ ملٹری ٹرائل دیکھیں، 88 لوگ ہمارے ملٹری کسٹڈی میں ہیں اور 88 لوگوں کو فیئر ٹرائل نہیں دیا جا رہا. 1 سال ہو گیا فزیکل ریمانڈ کے اوپر انہیں رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے. حسان نیازی کے اوپر تشدد کیا گیا، حیدر مجید ہمارے ایڈوکیٹ ان کے اوپر اور باقیوں کے اوپر، تاکہ وہ کوئی وعدہ ماف گواہ بنے، کوئی گواہی دیں کہ 9 مئی کروانے والا عمران خان ہے. تو انہیں نہ کورٹ میں پیش کیا جا رہا ہے. ایک ملٹری کسٹڈی کے اندر رکھ کے 2 دن کے اندر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے اسٹے دیا ہوا ہے. سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ ان کی کسٹڈی سویلین کے پاس بھیج دیں، لیکن انہوں نے نہ کسٹڈی بھیجی اور نہ ہی انہیں آج تک ہو سکتا ہے ان کی سزا ہی 6 مہینے بنتی ہو. 1 سال سے آپ نے انہیں اپنے پاس کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے. تو ہم فوراً مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کا کیس لگا کر جو بھی فیصلہ کرنا ہے، ناانصافی کرنی ہے لیکن فیصلہ کیا جائے. پھر میں آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ٹائیگرز کو، ہمارے مختلف ان کی فیملی کو، ان کے بھائیوں کو اغوا کیا ہوا ہے جو کسی کورٹ کے اندر پیش نہیں کیا. اظہر مشوانی ہو یا دیگر ہمارے دوست جتنے بھی، ان کے بھائی جتنے اغوا کیے ہیں ان کو نہیں پیش کیا جا رہا. تو ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ انہیں پیش کیا جائے عدالت کے اندر، جو فیئر ٹرائل ان کا حق ہے. اگر ان کے اوپر کوئی مقدمہ ہے تو آپ ان کو امپلیکیٹ کریں. جب اسلام آباد ہائی کورٹ یا معزز جج کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اوپر فوراً اس صحافی کو بھی کشمیر کے اندر سے برآمد کر لیا جاتا ہے یا کہیں نہ کہیں امپلیکیٹ کر دیا جاتا ہے مقدمے میں کہ یہ فلاں ناکے سے پکڑا گیا. تو اس طرح سے مقدمات بنائے جا رہے ہیں. رؤوف حسن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کا واٹس ایپ جو ہے انہوں نے کہیں بات کی ہے صحافی سے. دیکھیں، ترجمان تھے ہمارے تحریک انصاف کے. فار ایگزامپل اگر کسی صحافی سے انہوں نے بات کی ہے امریکہ میں، انڈیا میں، یو کے میں، فرانس میں، مختلف جگہوں پہ اور مختلف ملکوں میں وہ ٹورز کرتے رہے کیونکہ وہ لیکچر دیتے ہیں، تو کیا جرم ہے؟ اور جو میسج چلا رہے ہیں کیا وہ اوریجنل ہے؟ اور اگر اوریجنل ہے تو مجھے بتا دیں کہ انہوں نے کون سا کہا ہے کہ ہمارے ملک کی یہ سیکرٹ آپ کو جو ہے وہ ہم اطلاع دے رہے ہیں کہ سیکرٹ یہ سارے معاملات ہیں، تو لہٰذا انہوں نے ہمارے ملک کو کمپرومائز کیا ہے. تو جھوٹے کیسز میں پہلے اٹھایا گیا ان کو اور تمام لوگوں کو، پھر الحمدللہ بیل اس وجہ سے ہوئی کیونکہ پراسیکیوشن کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھی. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ 22 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے اور 22 تاریخ کو اگر یہ موقع کے اوپر NOC کینسل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف 22 تاریخ کو NOC اگر کینسل بھی، کیونکہ وہ بدنیتی کے اوپر مبنی ہوگی، پہلے بھی اجازت دی کہ جان بوجھ کر کینسل کی، اگر یہ کینسل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تحریک انصاف پھر بھی جلسہ کرے گی کیونکہ یہ ہمارا آئینی حق ہے. اور یہ روکتے اس لیے ہیں کیونکہ ان کی چوری ڈاکہ جو ہے اس کے اوپر پردہ
جو ہے کوئی نہ اٹھائے، جو انہوں نے چوری کی ہوئی ہے، ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، وہ ڈاکہ قائم رہے۔ کمشنر راولپنڈی، جس کے ساتھ میں اپنی پریس ٹاک ختم کروں گا، کہ کمشنر راولپنڈی کو کیوں نہیں پیش کیا جا رہا؟ جب اس نے آ کے کھلے عام یہ کہہ دیا کہ دھاندلی کی گئی اور 70 ہزار کی لیڈ سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ہم نے ہرایا، جس میں اس نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیصل صاحب انوالو ہیں۔ جو بندہ انہیں پروڈیوس نہیں کر رہا، جو بندہ انہیں اس عدالت میں نہیں لے کر آ رہا، اگر قاضی صاحب ہی نہیں لے کر آ رہے، انہیں نہیں بلا رہے، تو ڈیفینیٹلی جب کسی کے اوپر کوئی بات بھی کی جاتی ہے، اگر آپ کہہ لیں کہ انہوں نے الزام ہی لگایا، اگر الزام ہی انہوں نے لگایا ہے، تو اگر آپ سچے ہیں تو آپ فیس کریں، آپ انہیں کہیں کہ آپ انہیں لے کر آئیں، وہ کہاں پر غائب ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ظاہر کر رہی ہیں کہ ملک کے اندر اس وقت لا قانونیت ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ جب سے ان کو پتہ چلا ہے کہ اب 22 تاریخ کو ہمارے جو ہے وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، مختلف جگہوں پر چھاپے، گرفتاریاں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لیکن یہ جتنا ظلم کر لینا، قوم ان کی نیت بھی سمجھتی ہے، ان کی یہ اوچھے ہتھ بھی سمجھتی ہے، کسی صورت وہ نہ کمپرومائز کریں گے، نہ پیچھے ہٹیں گے، اور انشاءاللہ تعالی کپتان کے ویژن کے مطابق یہ قوم انشاءاللہ آگے بڑھے گی، اور ہمارا ملک کے اندر یہ جو آئی پی پیز کے معاہدے اور جو مہنگائی کے طوفان، یہ فارم 47 والے جن کی پہلے بھی جو حکومتیں رہیں یہ لے کر آئے ہیں، ان کا خاتمہ ہوگا، انہیں گھر بھجوائیں گے، بلکہ جو انہوں نے ظلم کیا ہے اس کے اوپر تو ان کے اوپر کیسز بنیں گے اور پھر یہ جیلوں میں ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان آگے بڑھے گا۔ بہت شکریہ۔